السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ قرآن مجید کی تلاوت اور سماعت کے وقت اپنی نیت کی تجدید کر لیں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ کام صرف اور صرف اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دین اور دنیا کو درست فرما دے، اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کو درست فرما دے جس میں ہمیں واپس جانا ہے، ہماری زندگی کو ہر بھلائی میں ہمارے لیے زیادتی کا ذریعہ بنا دے اور موت کو ہمارے لیے ہر شر سے راحت کا ذریعہ بنا دے۔ آج ہم شروع کریں گے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 سے۔ یا ایھا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما۔ يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا۔ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ سامان دے دوں اور اچھے طریقے سے تمہیں رخصت کر دوں۔ اموال غنیمت سے جب مسلمانوں کے حالات کچھ بہتر ہوئے تو ازواج مطہرات نے بھی اپنے کچھ جائز اخراجات کے لیے زیادہ کا مطالبہ کیا، کیونکہ دوسرے سب مسلمان آسودہ حال ہو رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مطالبہ بہت گراں گزرا، لہذا انہوں نے اپنی بیویوں سے 1 ماہ کے لیے کنارہ کش رہنے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنی ازواج سے کہیے کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے تو پھر میں تمہیں دنیا کا سامان دے دیتا ہوں،
لیکن پھر تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتی. ازواج مطہرات نے حقیقی محبت کا ثبوت دیا اور دنیا کی زیب و زینت پر اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دی، اگرچہ وہ ایک سخت مشقت والی زندگی تھی. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ازواج کے درمیان اختلاف کی بنیاد دنیا کی محبت یا دنیا سے وابستگی بھی بنتی ہے، اور بعض اوقات وہ مطالبہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے کہ اسے شوہر کی موجودہ آمدنی پر یا موجودہ حیثیت پر قناعت نہیں ہوتی اور وہ چاہتی ہے کہ وہ اس کو زیادہ دے، اس کی ایکسپیکٹیشنز ہائی ہوتی ہیں، اور جب وہ پوری نہیں کر سکتا تو پھر طلاق کا مطالبہ. آج ہی ابھی آتے ہوئے جو لاسٹ میسج میں نے سنا ہے اس میں مجھ سے یہی سوال کیا گیا کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو صحیح طور پر نفقہ نہیں دیتا، اس کے اخراجات پورے نہیں کرتا، تو کیا اس بنا پر وہ طلاق لے لے؟ تو مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ یہی باتیں میں تھوڑی دیر پہلے پڑھ چکی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے اختلاف کی ایک بہت بنیادی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ عورت صرف ضرورت کا نہیں بلکہ عیش و عشرت کے لیے بھی زیادہ مال چاہتی ہے، اور شوہر اگر فراہم نہیں کر سکتا تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ نباہ نہیں ہوتا. لیکن ایسے معاملات میں انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے اور بہت جلد گھر کو توڑنے کی طرف نہیں آنا چاہیے. اور اگر تم اللہ کو اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. یعنی عورت کے پارٹ پر یہ سیکریفائس، اور اگر خاص طور پر ایسے شوہر کے ساتھ رہنا ہو جو دین پر ہو اور اس میں اس کا ایمان اور اس کی عزت و عصمت محفوظ ہو، تو دنیا کی زندگی اگر کچھ تنگ بھی ہو تو انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے. ایسے میں دنیا کی اس تنگی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آخرت میں بہت بڑا اجر عطا کرے گا. اے نبی کی بیویوں، جو کوئی تم میں سے کھلی بے حیائی کو آئے گی اس کے لیے عذاب بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ ازواج مطہرات سے کسی ایسے کام کا اندیشہ تھا، ان کو تو کہا ہی ازواج مطہرات گیا ہے، لیکن انہیں ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا مقصود تھا کہ وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں. ان کا مقام جتنا بڑا ہے اس اعتبار سے ان کا اخلاق بھی ایسا ہی بلند ہونا چاہیے. جیسے شرک کی مذمت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے عام انسانوں کو احساس دلایا گیا، اسی طرح یہاں پر ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے صرف ان کو نہیں بلکہ امت کی تمام عورتوں کو یہ سبق دیا جا رہا ہے. اور یہاں پر فاحشہ کا مطلب بد اخلاقی اور نامناسب رویہ لیا جا سکتا ہے. عموماً فاحشہ کا لفظ جب ال کے ساتھ آتا ہے تو زنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن فاحشہ جو نکرہ ہے یہ عام برائی کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے یہاں پر ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ وہ نبی کی بیویاں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی بھی طرح کی بد اخلاقی اور نامناسب رویہ ایک کفر تک انسان کو پہنچا سکتا ہے. اور بلند مرتبہ لوگوں کی معمولی غلطیاں بھی، چھوٹی سی کوتاہی بھی بڑی شمار ہوتی ہے. اور اس کا اطلاق ازواج مطہرات پر تو ہے ہی، لیکن تمام اہل بیت پر یہ اصول لاگو ہوگا. کسی نے حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے علی زین العابدین سے کہا، تم اہل بیت تو بخشے بخشائے ہو. آج بھی لوگوں کا یہی نظریہ ہے نا کہ ہم تو سید ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، لہٰذا ہم جو چاہیں کریں. تو وہ بہت غصے میں آ گئے، کہنے لگے کہ ہم پر تو وہ قانون زیادہ لاگو ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیویوں پر لاگو کیا، کہ ہمارے برائی کرنے والے کو دگنا عذاب ہو اور ہمارے نیکی کرنے والے کو دگنا ثواب ہو. تو جہاں حرمت زیادہ ہوگی، مقام بلند ہوگا، وہاں پر پھر اس حرمت کو توڑنا اتنا ہی سنگین بھی ہوگا. جیسے آزاد شخص کی غلام کے مقابلے میں سزا دگنی ہوتی ہے، جیسے شادی شدہ کی کنوارے کے مقابلے میں سزا زیادہ ہے، رجم ہے. جیسے مسجد میں شراب پینا عام جگہ پینے سے زیادہ شدت کے ساتھ حرام ہے. جیسے ہمسائے کی بیوی سے زنا کسی اور عورت سے زنا کی نسبت زیادہ بڑا گناہ ہے. جیسے محرمات سے زنا کرنا، یعنی جو محرم عورتیں ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ برا فعل کرنا کسی غیر عورت سے کرنے کی نسبت زیادہ بڑا گناہ ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جہاں جس شخص کا درجہ یا مقام بلند ہوتا ہے وہاں اس کی معمولی غلطی بھی بہت بڑی ہوتی ہے، اور جتنا کسی کا مقام بلند ہو اس کو اتنے ہی بلند اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ایک عام شخص بد اخلاقی کرے تو وہ بھی بد اخلاقی، لیکن ایک قرآن پڑھی ہوئی لڑکی، ایک دین کی ریپرزینٹیٹیو اگر کوئی برا اخلاق ظاہر کرتی ہے تو وہ کیا شمار ہوگی؟ زیادہ بڑی برائی شمار ہوگی. تو ہم سب کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اپنے اس حجاب اور اپنے اس نقاب اور اپنے دین کے ٹھپے اور نام کو بدنام نہیں کرنا چاہیے اپنی بد اخلاقی اور برے رویے سے.
اور تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی، ہم اسے اس کا اجر 2 مرتبہ دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عمدہ رزق تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی عورت کے لیے، یعنی خاص طور پر جو جنت کی بشارت، اس میں رزق کی بات کی گئی ہے۔ تو بہرحال بہترین رزق کے لیے بلند اخلاق کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی اگر آج تم دنیا میں نبی کو پریشان کرو گی تو پھر پوچھو گی، اور اگر تم قناعت کرو گی، صابر و شاکر رہو گی، تو اس کے عوض تمہیں بہت بڑا اجر و انعام ملے گا۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں میں سے کسی ایک جیسی بھی نہیں ہو۔ اگر تم تقوی اختیار کرو تو مردوں سے نرم لہجے میں بات نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ طمع کرنے لگے، اور تم معروف انداز میں بات کیا کرو۔ تو فواحش کی تطہیر کے لیے 2 باتوں کا حکم دیا گیا۔ ایک تو یہ کہ اس کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے کیا گیا، اور دوسرے سب سے پہلے فاحشۃ مبینہ زنا کا ذکر کر دیا گیا، اور پھر یہاں سے زنا کے سد باب کے احکام کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا معاملہ اور کردار عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ احزاب سے پہلے تک پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، اور عرب معاشرے میں عورتیں حجاب نہیں لیتی تھیں، اور مسلم گھرانوں میں بھی غیر مردوں کے داخلے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ ازواج مطہرات بھی اسی طرح گھروں سے باہر آیا جایا کرتی تھیں جیسے دوسری عورتیں تھیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے انہیں اس طرف متوجہ کیا گیا کہ وہ اس معاشرے میں سب سے پہلے مردوں سے بات کرتے ہوئے احتیاط کرتے، یعنی حجاب سے بھی پہلے اپنے انداز گفتگو، اپنے طرز تخاطب اور اپنا جو معاملہ کرنے کا طریقہ کار ہے اس کی طرف توجہ کریں۔ اور یہاں پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو کیوں حکم دیا گیا؟ اس لیے بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے بعض مرد حضرات بھی مسائل پوچھا کرتے تھے، تو انہیں ان سے بات کرتے ہوئے ایک معروف انداز اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، جس میں لوچدار آواز نہ ہو اور اس طرح کا سٹائل نہ ہو کہ جس سے کوئی غیر مرد کوئی برا تاثر لے جائے یا کوئی اور مقصد اس سے نکال لے۔ اور پھر یہ حکم صرف امہات ہی کے لیے خاص نہیں بلکہ تمام مسلمان عورتوں کو اس اخلاق سے مزین ہونا چاہیے۔ جیسے کوئی شریف آدمی اپنے بچے سے کہتا ہے کہ تم کس باپ کے بیٹے ہو، تمہیں یہ گالی نہیں بکنی چاہیے، مثال کے طور پر، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ صرف شریف لوگوں کی اولاد کو ہی ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کا مطلب یہ کہ کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان کو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب نہیں کہ کوئی عورت کسی مرد سے بات نہیں کر سکتی، ضرورت پیش آنے پر مردوں سے گفتگو کی جا سکتی ہے، ضرورت کے تحت اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن گفتگو کا انداز درست ہونا چاہیے کہ اس سے کوئی کسی اور طرح کی توقع نہ رکھ بیٹھے، اس کے دل میں کوئی اور خیالات پیدا نہ ہو جائیں، اور سے مراد یہ ہے کہ ایسی توقعات کہ جو نامناسب ہوں، یعنی اس کی باتوں میں کوئی لگاوٹ نہ ہو، لہجے میں کوئی لوچ نہ ہو، ایسی باتیں نہ ہوں جو مرد کے جذبات میں کوئی انگیخت پیدا کرے۔ اور قول معروف سے کیا مراد ہوتی ہے؟ قول معروف سے مراد اچھی بات ہے جو درست ہو، معقول ہو، جسے انسانی ضمیر صحیح سمجھتا ہو، نیکی کی یا حق بات پر مشتمل ہو، اور جس میں نزاکت نہ ہو، گفتگو کا اسلوب اور لہجہ شائستہ ہو، باوقار ہو۔ اور پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس زمانے میں چونکہ وہاں منافقین تھے تو اس لیے یہ حکم آیا، اور خاص ازواج مطہرات ہی کے لیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے معاشرے سے منافقین ختم ہو گئے ہیں، یا برائیاں ساری ختم ہو گئی ہیں، یا یہ ہے کہ یہ توقعات صرف ازواج مطہرات سے کسی کو ہو سکتی ہیں یا کسی عام مسلمان عورت سے بھی ہو سکتی ہیں؟ ازواج مطہرات عام مسلمان عورتوں کے لیے ایک نمونہ ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے خاص معاملات میں، ویسے تو پوری امت کے لیے ہیں، لیکن کچھ معاملات جو مردوں والے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے جائیں گے، اور جو عورتوں سے متعلق خاص معاملات ہیں وہ ازواج مطہرات کو سامنے رکھ کے کیے جائیں گے۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو انسان اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مردوں اور عورتوں کے جو باہمی معاملات ہیں ان کو کم سے کم رکھے، صرف ضرورت کے تحت رکھے۔ اور پھر یہ ہے کہ ان معاملات میں درستگی ہو نہیں سکتی جب تک اللہ کا ڈر نہ ہو، تقویٰ نہ ہو۔ اور یہاں یہ جو کہا گیا کہ تم عام عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح بھی نہیں ہو، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ازواج مطہرات کے اندر تقویٰ تمام امت کی عورتوں سے زیادہ تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ تقویٰ ہی انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک معزز بناتا ہے، تو جس کے اندر جتنا تقویٰ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کے قریب ہوگا۔ اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، یعنی عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے، اور پہلی جاہلیت کا سا اظہار زینت نہ کرو، یعنی دور جاہلیت میں جس طرح وہ اپنے آپ کو نمایاں کرتی تھی زیب و زینت کے ساتھ، ویسے نہیں کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز اور زکوٰۃ سے پہلے
کچھ اور باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے. اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی سارے معاملات میں. اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے. یعنی تمہیں کو یہ خطاب کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ تمہیں اچھی طرح پاک کر دے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی. اور پھر یہاں جو جاہلیت کا تبرج تھا وہ کیا تھا؟ جاہلیت میں عورتیں حجاب کے بغیر نکلتی تھی، ناز و انداز سے چلتی تھی اور زیورات کی نمائش کرتی تھی، میک اپ کی نمائش کرتی تھی. بعض اوقات اس طرح نکلتی کہ سینہ کھلا ہوتا تھا اور اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور اسی طرح گردن اور بال اور باقی چیزیں بھی. تو امہات المومنین کو اور مومن عورتوں کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ ان چیزوں کو ظاہر نہ کریں. اور نبی کے گھرانے کو پاک کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی. اس لیے کوئی بھی کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے جس میں ازواج مطہرات انکلوڈیڈ ہیں ان کے بارے میں کبھی کوئی کسی زوجہ محترمہ کے بارے میں بھی برا خیال نہ رکھے. کیونکہ بعض لوگوں کے ہاں حضرت عائشہ کے بارے میں بہت ہی عجیب و غریب خیالات پائے جاتے ہیں اور بہت سے تان ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ جن خواتین کو اللہ عزت دے رہا ہے اگر ہم میں سے کوئی ان کی عزت نہیں کرتا تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے. اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چونکہ خطاب ازواج مطہرات سے ہے لہٰذا اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں. اور اللہ کی آیات اور حکمت میں سے جو کچھ تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے اسے یاد رکھو، یعنی علم حاصل کرتی رہو، علم سیکھتی رہو، سکھاتی رہو. بے شک اللہ بہت باریک بین خوب باخبر ہے. قرآن و سنت کی تعلیم کا پہلا گھرانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تھا. اور پھر یہ ہے کہ ہم سب کے لیے بھی قرآن و سنت کی تعلیم گھر سے شروع ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر خواتین بھی علم حاصل کریں، کیونکہ یہاں خواتین کو حکم دیا جا رہا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ خواتین کہاں چل پڑی ہیں سیکھنے سکھانے، تو مردوں کی ذمہ داری ہے کہ بس وہی سکھائیں. ٹھیک ہے، مردوں میں علماء زیادہ ہوئے ہیں لیکن عورت کو علم حاصل کرنے سے روکا نہیں گیا اور کوئی حد بندی نہیں کی گئی کہ بس وہ یہاں تک سیکھے اور اس سے آگے نہ وہ سیکھ سکتی ہے نہ سکھا سکتی ہے. اور وذکرنا کا جو لفظ ہے یاد رکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور ذکر کرنے کے معنی میں بھی، یعنی سکھانے کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی دوسروں کو بھی تذکیر اور نصیحت کے لیے آتا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ کوئی گھرانہ خواتین کے تعاون کے بغیر سدھر نہیں سکتا. تو اس لیے جہاں مردوں پر دین کی تعلیم لازم ہے وہاں عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا.
ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں. اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. تو مغفرت اور بڑے اجر کے لیے تمام مسلمان عورتوں کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے. یہ اسلام کی 10 بنیادی اقدار ہیں، ویلیوز ہیں، جس میں سب سے پہلے اسلام لانا، اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دینا، اور پھر ایمان رکھنا، یعنی جس میں انسان تصدیق کے ساتھ ساتھ زبانی اور دل کی تصدیق کے ساتھ عمل صالح بھی کرنے والا ہو. تیسرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عملی لحاظ سے عمل کرنا، مطیع و فرما بردار بن کر رہنا، قانتین، اور مستقل طور پر اسے اپنانا. پھر چوتھی صفت سچا ہونا، اپنے معاملات میں جھوٹ، مکر، ریاکاری سے بچنا، دغا بازی، دھوکہ بازی سے بچنا. پانچویں چیز صبر کرنا، اللہ کی اطاعت میں پیش آنے والی مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا. پھر خشوع و خضوع اختیار کرنا، تکبر سے بچنا، اپنے کلام میں، وضاقتہ میں، چال ڈھال میں ہر طرح کے کبر اور نخوت سے بچنا، تواضع اور انکساری، عزت اور احترام کا معاملہ کرنا. ساتویں چیز صدقہ کرنا، یعنی فرضی زکوٰۃ بھی ادا کرنا اور نفلی صدقات سے بھی محتاجوں کی ضرورت کو پورا کرنا، اور ان تمام جگہوں پہ خرچ کرنا جن کا اللہ نے حکم دیا ہے. اور اسی طرح اگر کسی نے قرض لیا ہو تو اس کو معاف کر دینا بھی صدقے میں شمار ہو جاتا ہے. اور پھر فرضی اور نفلی روزے رکھنا، رمضان کے علاوہ ہر مہینے 3 روزے رکھنے والا اس صفت میں شامل ہو جاتا ہے، صائمین اور صائمات میں. اور بے حیائیوں سے بچنا، زنا، عریانی، برہنگی، حفظ فروج اختیار کرنا. 10ویں چیز کثرت سے اللہ کو یاد کرنا اور یاد رکھنا. یاد کرنے سے مراد تسبیح وغیرہ پڑھنا، اللہ کے ذکر سے زبان کو تر رکھنا، اور یاد رکھنے سے مراد یہ کہ جب بھی کوئی کام کرے دل میں اللہ کا خیال رہے، اللہ کی خاطر کیا جائے اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچا جائے. تو تمام عبادات کی روح اللہ کے ذکر میں، اس لیے آخر میں اس کا ذکر آیا ہے، اور اس کے لیے کوئی مخصوص وقت نہیں ہوتا یا مخصوص طریقہ نہیں ہوتا. باقی عبادات کا تو وقت مقرر ہوتا ہے، لیکن ذکر ایسی عبادت ہے جس کا کوئی وقت مقرر نہیں، اور اس کے لیے مختلف طریقے کے ذکر ہیں جن میں کچھ اوقات کی پابندی کے ساتھ بھی ہیں، لیکن عمومی ذکر کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے. اور کون اللہ سے کتنا اور کیسا تعلق رکھتا ہے یہ کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ اس کا معیار ذکر سے ہے کہ آپ اللہ کو کتنا یاد رکھتے ہیں اور کتنا یاد کرتے ہیں. یہ 2 لفظ یاد رکھیں، یاد کرنا اور یاد رکھنا. اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو ان کے اس معاملے میں ان کا کوئی اختیار ہو. اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا. یعنی اللہ کے حکم کے آگے سب کی آزادی ختم ہو جاتی ہے، اور مومن خوشی کے ساتھ سر تسلیم خم کر دیتا ہے کہ میرے آقا کا حکم ہے، مجھے اسی طرح کرنا ہے. اور جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے، حضرت زید کی طرف اشارہ ہے، جس پر اللہ نے انعام کیا تھا اور آپ نے بھی یعنی احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کر رکھو. حضرت زینب کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی
اور اللہ سے ڈرو، اور آپ اپنے دل میں جو چھپا رہے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تو یہ بات کبھی نہ اس میں لکھی ہوتی۔ پھر جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا، یعنی زید جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے ان کی بیوی کا نکاح، کیونکہ عربوں کے ہاں یہ بڑا معیوب تھا، تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس بری رسم کو توڑا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جب وہ ان سے حاجت پوری کر چکے اور اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا ہے۔ تو اس سے بتانا یہ مقصود تھا کہ منہ بولا بیٹا اصلی بیٹے کا مقام نہیں رکھتا کہ اس کی متعلقہ بیوی حرام ہو جائے، تو جس طرح متبنہ یعنی منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متبنہ کی متعلقہ سے شادی کریں۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ طلاق کا مشورہ لے رہے تھے اور آپ اصلاح کا مشورہ دے رہے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو بھی آپ سے یہ مشورہ کرے کہ میں طلاق لے لوں تو آپ اس کو پہلے جھٹ سے یہ نہ کہ ہاں بالکل لے لو، تمہارے حالات تو بڑی خراب ہے، بلکہ پہلے صبر کی تلقین کرے، اصلاح کا مشورہ دے، اصلاح کے طریقے بتائے، اور پھر اگر کوئی چارہ نہ ہو تو پھر جو اللہ کا فیصلہ۔ اور پھر یہ ہے کہ اپنے تمام معاملات میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں واتق اللہ، تو ہمارے لیے کیا حکم ہوگا؟ اور اللہ کے علاوہ دوسروں سے ڈرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ایک ہے نا اللہ سے ڈرنا اور ایک ہے غیر اللہ سے ڈرنا۔ جب بندہ لوگوں کے ڈر سے اپنے دین پر عمل چھوڑ دے کہ یہ کیا کہیں گے، یہ میرے پیچھے پڑ جائیں گے، یہ ایکسپٹ نہیں کریں گے، اس لیے میں اللہ کا وہ حکم نہیں مان سکتی، نہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کے علاوہ دوسروں سے ڈرنا ہوتا ہے کہ یہ سوچنا کہ یہ مجھے کوئی نقصان پہنچائے گا، کوئی پتھر یا لکڑی کا بت یا کوئی جن یا انسان یا کچھ۔ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ غیر اللہ سے نہیں ڈرتا، اور کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچا بھی تو وہ اللہ کے اذن سے ہی ہو سکتا ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ لوگوں کی باتوں کی بھی پرواہ نہیں کرتا، وہ پھر یہ سوچتا ہے کہ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا، اگر وہ راضی ہے تو یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہوا میں اڑ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ کسی بھی انسان کی آپ کے خلاف کی ہوئی بات کا اثر کتنے دن رہتا ہے؟ جتنے دن آپ رکھنا چاہیں، ورنہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور لوگ کہہ کے بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیے جو اللہ کی رضا کے لیے کوئی گناہ کا کام چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہترین عوض عطا کرتا ہے، اسے محروم نہیں کرتا۔ یعنی جس چیز کو بھی انسان اللہ کے خوف سے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر چیز عطا کرے گا، اور اگر وہ چیز نہ بھی ملے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دل کا اطمینان اور دل کی قوت اور خوشی اور طاقت ملتی ہے وہ کسی چیز سے خریدی نہیں جا سکتی۔ نبی پر اس معاملے میں کوئی تنگی نہیں جو اللہ نے اس کے لیے طے کر دیا۔ اللہ کا یہ طریقہ ان لوگوں میں بھی رہا ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہے۔ یعنی جب نبی پر اللہ کوئی حکم فرض کر دے تو ساری دنیا کی مخالفت کے باوجود اسے وہ کرنا ہی ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء نے اپنی ذمہ داری کو پورا نبھایا، اور جیسے اللہ نے چاہا ویسا ہی کیا، اور پھر اللہ کی مدد بھی ان کے لیے آئی۔ اللہ نے لوگوں کے شر سے ان کو محفوظ بھی رکھا، بچایا بھی۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یعنی آپ کی وفات کے وقت آپ کا کوئی بھی بیٹا زندہ نہیں تھا، آپ کی زندگی میں ہی سب فوت ہو گئے تھے، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ پر نبیوں کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی طرح کا اگر کسی کا کوئی رشتہ ہے بھی تو وہ نبوت کا نہیں ہے کہ آپ کے بعد کوئی آپ کی نبوت کا وارث ہوا، جیسے داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام۔ ہاں، نبوت میں سے سوائے مبشرات کے کچھ باقی نہیں کہ وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ ہاں، خواب کے ذریعے کوئی بات کسی کو بتائی جا سکتی ہے، یعنی الہام ہو سکتا ہے، لیکن کسی کو اگر کوئی سچا خواب آ جائے تو اس کی بنا پر وہ نبی نہیں بن سکتا۔